یوسفی صاحب لکھتے ہیں کہ ایک صاحب میرے گھر آئے اور میں نے انہیں شہد پیش کیا تو کہنے لگے کہ میں شہد نہیں کھاتا کیونکہ یہ مکھی کے منہ سے نکلتا ہے۔ تو میں نے انہیں انڈا پیش کیا تو وہ شوق سے کھا گئے۔ شائستہ آدمی کی پہچان یہ ہے کہ اگر اس کے سامنے کسی بیماری کا ذکر کیا جائے تو وہ آگے سے کوئی نسخہ بیان نہ کرے۔ اگر کوئی عورت خاموش بیٹھی ہے تو احتیاطاً اس کی نبض چیک کر لے۔ مجھے خود مرزا عبدالودود کے ہاں ایسی چارپائی پر رات گزارنے کا اتفاق ہوا جس پر لیٹتے ہی اچھا بلا آدمی نون غنہ بن جاتا ہے۔ بعض شادی شدہ مرد حضرات کی دماغی حالت اتنی خراب ہو جاتی ہے کہ بیوی سے تنگ آ کر پھر سے شادی کا ہی سوچتے ہیں۔ نفرت کرنے سے ہماری خود کی انرجی ضائع ہوتی ہے۔ بہتر یہی ہے کہ آپ فرض کر لیں وہ وفات پا چکے ہیں۔ مشتاق احمد یوسفی سے ایک عربی نے کہا، مسلمان تو ہم بھی ہیں لیکن آپ لوگ تو کلمہ پڑھ کر باولے ہو گئے ہیں۔ مڈل کلاس غریبی کی سب سے قابل رحم اور لا علاج قسم وہ ہے جس میں آدمی کے پاس کچھ نہ ہو لیکن اسے کسی چیز کی کمی محسوس نہ ہو۔ گانے والی صورت اچھی ہو تو محمل شعر کا مطلب بھی سمجھ میں آ جاتا ہے۔ عمر طبی تک تو صرف کوے، کچھوے، گدے اور وہ جانور پہنچتے ہیں جن کا کانا شرانہ آرام ہے۔ اس سے زیادہ بدنصیبی اور کیا ہوگی کہ آدمی ایک غلط پیشہ اپنائے اور اس میں کامیاب ہوتا چلا جائے۔ بادشاہوں اور مطلق العنان حکمرانوں کی مستقل اور دل پسند سواری در حقیقت رعایا ہوتی ہے۔ تان و تشنیع سے اگر دوسروں کی اصلاح ہو جاتی تو بارود ایجاد کرنے کی ضرورت پیش نہ آتی۔ تانے حوالات یا جیل میں آدمی 4 گھنٹے بھی گزار لے تو زندگی اور حضرت انسان کے بارے میں اتنا کچھ سیکھ لے گا کہ یونیورسٹی میں 40 برس رہ کر بھی نہیں سیکھ سکتا۔ میں نے کبھی پختہ کار مولوی یا مزاح نگار کو محض تقریر و تحریر کی پاداش میں جیل جاتے نہیں دیکھا۔ مشتاق احمد یوسفی کہتے ہیں، مجھ سے ایک انگریز لڑکی نے سوال کیا کہ کیا یہ بات سچ ہے کہ آپ کے ہاں شادی ماں باپ طے کرتے ہیں اور لڑکا لڑکی ایک دوسرے کی صورت سے بھی واقف نہیں ہوتے؟ میں نے کہا ہاں، مگر ان سے ایک بار پوچھتے ضرور ہے۔ لڑکی نے پوچھا، اگر وہ منع کر دے تو؟ میں نے کہا پھر بھی کر دیتے ہیں۔